جی بریک سے آ گئے ہیں واپس اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے صبح خیر اینڈ خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ بھائی آج کل جو ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا. جس کے ہاتھ میں بھی آپ اپنا موبائل ہے، گیجٹس ہیں، وہ اے آئی سے مکمل طور پر روشناس ہیں. مگر ہر طرف جہاں دنیا میں ان دنوں یہی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف ممالک جو ہیں وہاں پہ جو اے آئی ہے اس کا استعمال بڑھا ہے، اور ہمارے ملک میں خود. اور میں سمجھتی ہوں، ابھی میں بات کر رہی تھی جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے، تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں تھا جب تک ہم چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر رہے تھے کہ اے آئی جو ہے وہ اس سے بھی آگے کا ورژن کچھ ہی سالوں میں ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. اور میرے خیال سے 2022 کی بات ہو رہی تھی کہ جب چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، اور اب ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے اس وقت اے آئی کو جو ہے سراہ رہے ہیں. اور اے آئی کا استعمال کس قدر بڑھ گیا ہے، اس سے کتنے فوائد ہیں، اور خاص طور سے کس طریقے سے جو نوجوان نسل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر سلمان احمد کھٹانی ہمارے ساتھ ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، بہت تجربہ کار ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے جب مجھ سے شیئر کی تو مجھے لگا کہ آپ سے جب شیئر کریں گے تو آپ کو نہ صرف فائدہ ہوگا یہ باتیں سن کے، بلکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اے آئی صرف یہ جاننے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس سے اپنا دل بہلانا ہے یا کوئی اپنا جو فارغ ٹائم کا مشغلہ ہے اسے پورا کرنا ہے، آپ اس سے کس طرح اسکلڈ ہو سکتے ہیں یہ جانیں گے آج کے پروگرام میں. تو ملتے ہیں گیسٹ سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سلمان؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں اس وقت تشریف لائیں. کیسی ہوئی آپ کی صبح؟ بہت بہترین صبح ہوئی. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا مجھے یہاں بلانے کے لیے. اور جس طرح کا آپ نے ٹاپک چوز کیا وہ بہت اہم ہے. بالکل، اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ میں آپ سے یہیں سے بات شروع کرتی ہوں. چلیں، یہ جو اے آئی ہے اس سے کس طرح ہم اپنی زندگی میں جو اسکل ہیں ہمارے پاس ان کو اور زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اسکل لائف گزارنی ہے آگے، کیونکہ آگے چند سالوں میں صرف اسکل جو ہے وہی مانی جائے گی. بہت شکریہ. بہت اہم سوال ہے مانور صاحبہ آپ کا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کس طریقے سے اے آئی کو ہم استعمال کریں گے. تو اب اسکلنگ کا زمانہ ہے. جس طرح ابھی شو کے شروع میں آپ ہی کہہ رہی تھیں کہ اب ہم نئے انڈسٹریل موڈ کی طرف جا رہے ہیں. ایک ٹرانس ہیومنزم کا زمانہ ہے جب اے آئی کے ٹولز اور اے آئی کی ساری ٹولز اور مشینریز جو ہمیں لیڈ کر رہی ہیں ایک ایسے موڈ آف پروڈکشن میں جہاں پر اب جو نالج اکنامی کا جو ورکر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اور اس کے لیے بنیادی طور پہ اب ہمیں اپ اسکل ہونا ہے. یہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں اب اسکل کیسے کرنا ہے. اور پھر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آسان زبان میں، اردو زبان میں، پاکستان میں بے تحاشا لوگ اردو زبان بول پاتے ہیں یا ان کی الگ الگ زبانیں، تو اگر اس زبان تک ان تک یہ علم پہنچا دینا جس کی بنیاد پر وہ اتنی زیادہ بڑی پیمانے پر اب اسکل ہو پائیں. اور ایک یہ ڈر ہے کہ اے آئی کوئی ٹیکنیکل چیز ہوگی، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں جارگنز ہوں گے یا ٹیکنیکلٹیز زیادہ ہوں گی، تو اس سے بھی ہم اس کو مبرہ کر رہے ہیں. تو آپ سے بات کرنے کا اور آپ سے بات کر کے خوشی یہی ہوئی کہ ہم اس مت کو توڑ لیں کہ اے آئی کو بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اب نہیں ہے. اب یہ عام انسان تک بہت آسانی کے استعمال میں آ سکتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی آپ ہمارے پاس جو اس کا بولنے والا ورژن ہے، تو آپ اس سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ہم نوا کے طور پر چلتا ہے، دوست کے طور پر چلتا ہے. بالکل. اور وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب زندگی کا کوئی بھی آپ کا پہلو ہے، کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اس کو چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کرنا ہے. چیٹ جی پی ٹی سے مراد ہم کہتے ہیں لارج لینگویج ماڈلز، چاہے وہ کلاؤڈ ہو، جیمنائی ہو، کیمی ہو، ڈیپ سیک ہو. تو جو جس کی دسترس میں اس کو کرنا چاہیے. کلاؤڈ کا اردو کا ورژن اور چیٹ جی پی ٹی کا ورژن بہت اچھا ہے. تو عام طور پر اگر تمام لوگ اس کی طرف جائیں تو یہ سیلف لرننگ کا میکینزم ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے ایکسپینسو کورسز خریدیں. آپ اسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ود ان اے منتھ اور 2 آپ کے پاس بہت سارے اسکلز ڈیولپڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سلمان، کون سے آئی ٹی کورسز ہیں جو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا نا بچوں کو کہیں انسٹیٹیوٹ بھیجنا ہے، اب تو اے آئی آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے. اس طرح بھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا بھی ذکر کیا. جی مانور صاحبہ، دیکھیے اس میں بڑا امپورٹنٹ سوال آپ کا یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے 20s میں یا یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھیے ڈگری تو فنڈامنٹل ہے، وہ آپ کے سبجیکٹ کی کور ایکسپرٹیز ہیں، وہ آپ کو چاہیے. لیکن اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اے آئی کے ٹولز ہیں، یہ جو آپ کے پاس پرومپٹ انجینئرنگ ہے کس طریقے سے کام ہوتی ہے، آپ اے آئی سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. اور جو آگمنٹیشن کا زمانہ ہے جس میں ابھی آپ نے بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اے آئی ریپلیس کرے آپ کی جابس کو. اے آئی آپ کے کسی بھی کام کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو 10x کر دیتا ہے، ملٹیپلیکیشن ایفیکٹ آ جاتا ہے. جیسے آپ کا کام ہے یا کوئی بھی ایکسپرٹس ہیں تو جب اے آئی کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے،
प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये AI का एक बहुत बड़ा आपके पास टूल निकल आता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं आप अगर बताना जी चाहें जी, तो AI ऐसे लिटरेसी जिसमें के स्किल हवाले लेने की जरूरत है? हाँ जी, ज़बरदस्त। AI लिटरेसी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें हम एक आम आदमी को जो कि नॉन टेक्निकल है, जिसको नो कोडिंग का कोई तजर्बा नहीं है, अंग्रेजी कोई बहुत बेहतर नहीं है, रोमन उर्दू लिख लेते हैं, दैट्स इट। तो हम उनको पहले लेवल से गुजारते हैं, जिसमें हम उनसे कहते हैं कि आप AI की फाउंडेशन को समझें, जी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझें, जी। कि एटलीस्ट आप समझ तो पाए ना जिससे आप जी। बात करें वो बात होगी कैसे। जी। उसके बाद फिर हम आपको एडवांस लेवल पे, सेकंड लेवल पे ले आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रैक सिस्टम्स क्या होते हैं, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मजीद एडवांसमेंट क्या होती है। अब दुनिया भर में एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉम्प्ट के साथ साथ आपको कॉन्टेक्चुअल इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। यानी जॉर्गन्स तो आपको पता है, आपको अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, आप उसके टर्म्स पता हैं, बट आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उन पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप कैसे किसी भी काम को ऑटोमेटाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको थर्ड लेवल पे जाना होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि आप AI के वीडियो, ऑडियो, इमेजेस की डिफ्यूजन्स के कोर्सेज करते हैं। फोर्थ लेवल पे फिर हम कहते हैं कि अब ये ज़माना है जहाँ पर आप इतने इक्विप्ड हैं आप कि अब आपको होलिस्टिक थिंकिंग पता होनी चाहिए, आपको जो है होलिस्टिक थिंकिंग के साथ आपके पावर स्किल्स हों, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ, मीन्स यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन योर विसिनिटी, अपने लोकलाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकलाइज सोल्यूशन ला पाएँ। उसके लिए फिर हम आपको कहते हैं कि अब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे फिफ्थ मॉडल में, जहाँ पर आप ऑटोमेटाइजेशन सीखेंगे, बहुत सारे मॉडल्स को आप एफिशिएंट कर पाएंगे और वर्क फ्लोज जो है पैटर्न्स ढूंढ पाएंगे, क्योंकि एजेंटिक AI का मतलब यही है कि जितने वर्क फ्लोज को आप इजीली आइडेंटिफाई करते जाएंगे उतनी आपकी एफिकेसी बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर सलमान, आपने तो तमाम लेवल्स बता दिए, लेकिन यहाँ पे लेवल्स तक आने के लिए आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होते, कुछ चीज़ों में आपको जो है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, ऑनलाइन उस वक्त तक आपके ओपन ही नहीं होती, ऐप्स ओपन नहीं होती, काम नहीं आप कर पाते। तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है गाइड करेंगे आपके स्किल लेने के साथ साथ आप उसको कर सकें? बहुत अहम सवाल है मानू साहिबा। हम मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे लोग रहते हैं पाकिस्तान में, और बड़ी आबादी हमारी जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में। तो हमने यही काम किया, हमने एक टूल किट आइडेंटिफाई कर दिया आम लोगों के लिए कि अगर वो उस टूल किट से गुजरेंगे। जी बिल्कुल, ये सारे वो हैं टूल्स जो कि फ्री हैं या बहुत कम कॉस्ट पे हैं। आमतौर पर उसमें हम पहले फ्री वर्जन्स दे देते हैं ताकि एक आम आदमी जो है उसको यूटिलाइज करे, और जब उसको दिखता है कि हाँ ये मेरे शोबे में बहुत अहम है, ना दिस इज समथिंग जिसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर वो उसके पेड वर्जन की तरफ जाए। अदरवाइज जो है AI के बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, और जिस तरह आपने कहा कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े एक्सपेंसिव कोर्सेज करने की। यूट्यूब जो है वो इस वक्त दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ा बड़ा वहाँ पे। अच्छा, आपका कहने का मकसद है ये कोर्सेज जो है यूट्यूब से आप कर सकते हैं, या यूट्यूब से भी कर सकते हैं, सेल्फ पेस हैं आपके पास, बिल्कुल है। अगर वेबसाइट्स तो काइंडली बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। हमारी वेबसाइट जो है वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, fickerfuturesacademy.com, आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे पास जो है वो जो भी कोर्स आपको करना है, फॉर सपोज आप उस पर कहते हैं हाउ टू प्रॉम्प्ट विद LLMs इन उर्दू, तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और वो उर्दू में मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, बहुत सारी ज़बानों में हमारे पास मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि सेल्फ पेस भी है, आप यूट्यूब से सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। इसके बावजूद आपको अगर कस्टमाइज़ या आपको पर्सनलाइज लर्निंग के लिए किसी मेंटोर को देखना है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी खिदमत अंजाम देने की, कि अगर हमसे वाबस्ता होना चाहे तो एवरीबडी इज़ वेलकम। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस एज के बच्चे को जो है ये सीखना चाहिए? हाँ, ये अहम सवाल है मानूर साहिबा। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो है ना आबादी नौजवानों की है ना, 64% आबादी, 64% इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एंड इसके साथ साथ यही चैलेंज भी है कि अब इनको किसी तरफ चैनलाइज हमें करना है। तो हर वो बच्चा जो रोमन उर्दू लिख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अब चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी एज का हो। अब देखिए, मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि छोटे बच्चे हैं वो अपनी पोएट्रीज एंड पोएम्स इससे बनाते हैं, चैट जीपीटी के बोलने वाले वर्जन से। मेरे बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स हैं जो किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से पढ़ लिख नहीं पाए, तो मैं उनको बोलने वाला चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी फैमिली भी इस्तेमाल करती है। इससे होता यह है कि कम्युनिटीज़ एम्पावर हो जाती हैं, एंटरप्रेन्योरल सेटअप्स घर में लगना शुरू हो गए हैं, सोलरप्रेन्योर्स बनना शुरू हो गए हैं। तो ये होप, ये जो उम्मीद पैदा की है AI ने, ये इससे पहले किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हुआ। डॉक्टर सलमान, आपने बहुत सही बात की कि ये होप, ये उम्मीद जो पैदा की है किसी ने नहीं की, लेकिन अच्छे फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग होना। बिल्कुल मानू साहिबा, देखें
یہ ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس پہ اس طریقے سے کام کبھی نہیں ہوا, لیکن ہم نے یونیسکو کی کولیبریشن کے ساتھ ایک کورس انٹروڈیوس کرایا تھا, فیوچر لٹریسی ان فور سائٹ, جس میں ہم نوجوانوں کو باقاعدہ سائنٹیفک انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج آپ یہاں ہیں تو اگلے 10 سال بعد آپ اپنا فیوچر کیسے شیپ کر سکتے ہیں. یہ کورس کہاں ملے گا, کس بالکل, ویب سائٹ یہ پر ہے؟ ہمارے پاس اگین فگر اکیڈمی جو ہماری ہے, فگر فیوچرز اکیڈمی, اس پہ بھی یہ کورسز اویلیبل ہیں. اور یہ کورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت جو ابھی یہ ایک کہہ لیں کہ گولڈن پائے ہے جو ہمارے پاس اقرا یونیورسٹی میں انڈر گریڈ لیول پہ استعمال یوز ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو ہم آفر کرتے ہیں. عام جنرل پبلک کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے اس کے لیے کسٹمائز GPT بنا دیا ہے. وہ لوگ جب فگر فیوچرز پہ جائیں گے تو ان کو دکھ جائے گا ہماری ویب سائٹ پہ, کوئی بھی عام آدمی اس کو اردو زبان میں استعمال کرے, اپنے اس سے مقاصد پورے کرے, اور وہ بالکل فری ہے. تو اس میں ان کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس سے گزر سکتے ہیں. آخر میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے سرٹیفکیٹ لے لیں تو ہم وہ بھی پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ آگے جا کے کوئی جاب نہیں کر سکتے, چاہے آن لائن بھی آپ جاب کریں, آپ کو اپنے سرٹیفکیٹ جو سے شو کرانا پڑتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے تو چلی یہ چیزیں, یہ کورسز رکھے ہوئے ہیں اور بچے سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو ینگسٹرز ہیں زیادہ تر کون سے کورسز کی ڈیمانڈ ہے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایک کی بالکل بالکل انٹرنیشنلی بات کر رہی ہوں. بالکل انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو AI جرنلسٹ, AI لٹریسسٹ, کیونکہ آپ دیکھیے مانور صاحبہ جو ہمارے پاس جو لیڈر ہے, کارپوریٹ لیڈر, اس کے بگنر لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں شیک ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ والے جتنے بھی کام تھے وہ AI بہت آسانی سے یا تو ریپلیس کر رہا ہے یا بہت بڑی تعداد میں نیو ینگسٹرز کو چیلنجنگ پوزیشن میں ڈال رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے بیسک لیول کے ریپیٹیو نیچر کے کام تو AI بہت آسانی سے کر رہا ہے رائٹ ناؤ, جو ہمارے پاس نیرو AI ہے. اب ہم جس AGI کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, جنرل AI انٹیلیجنس کی طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے, تو اس طرف یقینی طور پہ ہمارا ایک رجحان بڑھ رہا ہے. تو نوجوانوں کو اس وقت جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے آپ کو AI سے ہم آہنگ کرنا ہی ہوگا. بالکل بالکل. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں الیکٹریسٹی آنے پہ کتنا ٹائم لگ گیا تھا, انٹرنیٹ آنے میں اور ٹائم لگا تھا, سوشل میڈیا آنے میں کم ٹائم لگا, اور GPTs اور LLMs اس میں تو اتنا گیپ تھا ہی نہیں. میں نے وہی نہیں کہا کہ کس وقت چیٹ GPT آیا, بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ایسے جب آپ ینگسٹر سے بات کرتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. اور پھر جب AI آیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ واٹس ایپ یہ والا سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے یہ لے کے آیا ایپ, اور جس کے بعد آپ مجھے تو پہلے لگتا تھا کہ AI استعمال کرنا غلط ہے. اچھا اچھا, پہلے تو یہی کانسیپٹ آتا تھا لوگوں کہ ارے یہ کیا, ہم خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں یہ ہے کہ خود سے کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے اندر اسکل آتی ہے. پھر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے, اور میرا خیال ہے کہ آج آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ AI جو ہے اس کو پازیٹیو وے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی چاہوں گی اپنی ویب سائٹ کو ایک بار آپ دوبارہ بتا دیں. بہت شکریہ. اس fikrfuturesacademy.com, اور میرا نام سلمان قدانی, آپ مجھے انٹرنیٹ پہ بھی ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ آنے کا آپ کے لیے. اور یہاں پہ آپ کو کہوں گی کہ یہاں لے رہے ہیں ہم چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں آپ کے ساتھ کرنے والی. ہمارے ساتھ رہیے گا.